اللہ نے ان گنت تعداد میں جو ہے اشرف المخلوقات کو زمین پر پھیلا دیا، اور الگ الگ مذہب کے ماننے والے، الگ الگ عقیدوں کے، الگ الگ ذہنیت، الگ الگ فکر کے ماننے والے اس زمین پر رہتے بستے ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کفر کے اندر مبتلا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کی دولت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے عطا کی ہے۔ ایک دولت تو وہ یہ ہے کہ بن مانگے کہ مسلمان ہی کی نسل میں، خاندان میں پیدا ہو جانا، کہ کیا بھائی تو بابا مسلمان تھے، دادا بھی مسلمان ہیں، پردادا بھی مسلمان ہیں، نسلی مسلمان ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کفر پر زندگی گزارنے والا کفر میں پیدا ہو اور جہالت میں پیدا ہو، اور ایسا ایک شخص مذہب اسلام کو دیکھے، اس کی سچائی کو سمجھے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے، تو دو طرح کے مسلمان ہمیں زمین پر ملتے ہیں کہ پرانا مذہب جو تھا وہ چھوڑ دیے اور مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ اب آپ حضرات تعجب کریں گے اس بات پر، مسلمانوں کو جہاں پر مسلمان ہونے پر شکر ادا کرنا ہے، خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی امت کو بھی اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر زمین پر بھیجا۔ ہمیں زمین پر اللہ نے اتارا تو ایسے ہی زمین پہ دنیا کے اندر نہیں پھیلا دیا، جاؤ منمانی کرو، جو چاہے کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو ہمیں ایک دستور دیا۔ مسلمانوں کی زندگی کے گزر بسر، صبح و شام، دن اور رات، صبح و شام کا ایک ایک کام، ایک ایک سیکنڈ کس طرح گزرنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، دستور حیات دیا کہ تم قرآن مجید کی ایک ایک آیتوں کو پڑھتے جاؤ، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھو کہ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے۔ اور اسی پیغام کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو اس زمین پر بھیجا، اور 1,24,000 انبیاء ایک کے بعد ایک کر کے یا ایک کی زندگی میں ہی دو دو کر کے بھی تشریف لائے، الگ الگ حساب سے وہ لوگ زمین پہ آئے۔ لیکن اگر ہم بات کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ ہم سب جانتے ہیں یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت بننے والی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، قیامت ہمارے ساتھ آنے والی ہے، ہماری نسل قیامت دیکھنا ہے یا ہم دیکھ لیں گے۔ اور 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب 1,24,000 آنے والے نہیں، لاسٹ نبی ہمارے ہی نبی ہیں، انا خاتم النبیین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر آ کے ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں۔ اب جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو اس کے بعد ہماری رہبری، ہماری گائیڈنگ، ہم کو طریقہ بتانے والا، ہم کو اچھا برا صحیح غلط، حق اور باطل، جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کون سمجھائے گا سچائی کیا ہے؟ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے لوگوں سنو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، اور پھر فرمایا دوسرا میرے اہل بیت کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے اہل بیت سے مراد یہ اہل بیت گھر والے، کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ظاہر کر کے بتایا کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے لیے جس کسی قسم کی قربانی دینے کا موقع رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر والوں سے نہیں کہا کہ تم جاؤ تم کرو فلاں کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شروعات اپنے گھر سے فرمائی، اپنے گھر سے سب سے بڑی قربانی اور عظیم شہادت عظمیٰ جو 10 محرم الحرام کے دن پیش آئی، امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو پیش کیا،
جانتے تھے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کر یہ بات عیاں کر دی تھی دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کہ یہ نواز حسین ان کو کربلا کے میدان میں ذبح ہو جانا ہے، ان کے گلے پر نیزے، ان کے گلے پر تلوار چلنی ہے، اور مذہب اسلام کی یہ جو زمین ہوگی ان کے خون کے گرنے کے بعد اس کے اندر ہریالی آئے گی، اسلام اور پھیلے گا۔ یہ لوگ روکنے کے لیے مٹائیں گے لیکن وہ اور بڑھے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے نواز سے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کو یہ بات بتائی، پوری دنیا کو بتا دی کہ میرا نواسہ ایک نہ ایک دن شہید ہو جائے گا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اتاری گئی قرآن مجید کے اندر بعض حضرات یہ کہتے کہ اہل بیت کا قرآن مجید میں جہاں پر ذکر ہے، وہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یا نساء النبی کی کہتے ہوئے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی آپ کے گھر والی ہیں، اس طریقے کا ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ لیکن اب تعجب کریں گے، جس آیت کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے، یہ آیت جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور یہ امت کی ماں ہیں، آپ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ اور حضرات حسنین کو بلوایا آپ کے گھر پر، اور تینوں کے تینوں یہ چاروں تشریف لائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی چادر اوڑے ہوئے تھے اس چادر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے ہٹایا اور حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرات حسنین کے اوپر اڑا دی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے ابھی جو آیت مجھ پر نازل کی، اس آیت میں آپ نے جس اہل بیت کا ذکر فرمایا، ان نیک لوگوں میں میرے اہل بیت کو بھی آپ شامل فرما لیجیے۔ ایک تو اللہ کا حکم جس کے اندر ازواج مطہرات کا ذکر ہے، دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اے اللہ، جن کے لیے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ان میں میرے اہل بیت کو بھی شامل فرمائیے۔ جب یہ دعا ہو رہی تھی تو حضرت اسماء بازو کھڑ کے دیکھ رہی تھی، تو آپ کا خیال ہوا میں بھی یہ چادر میں چلے جاؤں گی تو دعا میں شامل ہو جاؤں گی، اور آپ نے چادر پکڑ کر اپنے قریب کھینچا تو کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو جو مقام حاصل ہونا تھا ہو گیا، یعنی تم تو اہل بیت میں آ گئے، اب ان کو بھی شامل کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنے دو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، گویا ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد، آپ کی نسل بھی موجود ہے، ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مرتبہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کسی بھی قسم کی، یہ اتنی محنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر آ کر جو فرمائی، طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے، ظلم برداشت کیے، ابو جہل ابو لہب کے طعنے، ان کی بدماشیاں، ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کیا، کافروں کے ظلم کو برداشت کیا۔ آج معمولی چھوٹا بچہ بھی اگر بڑوں کو کوئی بات بولتے تو یہ زمانے میں کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن آپ اگر جا کر مکے کی ان پہاڑیوں، ان وادیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا کہ جن وادیوں، جن پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدانوں میں تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دل بڑی تکلیف کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا کوئی ایک ایسا موقع بتائیے جس موقع کو آپ کبھی بھلا نہیں سکتے، جس موقع میں آپ کو بڑی تکلیفیں ملی اور وہ ظلم آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میری زندگی میں نہ بھولنے والا جو موقع رہا اور سب سے زیادہ ظلم میری زندگی میں جو ہوا وہ طائف کے میدانوں میں ہوا، طائف کے پہاڑیوں میں ہوا، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دے کر کہا جاتا تھا انہیں دیوانہ کہو اور مارتے جاؤ پتھر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر برستے تھے وہ پتھر۔ اللہ کے رسول کی یہ تکلیفیں، یہ محنتیں کس کے لیے تھی؟ اس امت کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب آپ اپنی امت سے یہ بات کہہ دیجئے، کیا کہوں؟ کہ میں جو کچھ بھی تمہارے اوپر اس دنیا کے اندر محنت کیا اس کا صلہ کچھ بھی نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں، میرے گھر والوں سے قربت رکھو، محبت رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ نے جا کر پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربا سے مراد کیا ہے؟ یہ کس سے قربت رکھیں؟ آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رشتہ دار، میرے اہل بیت، میرے گھر کے لوگ علی و فاطمہ و حسنین ہیں، ان سے قربت رکھو، ان سے دوستی رکھو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت کے دو بڑے حق مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ اس معاملے میں کوئی بھی مسلمان، عالم رہو، جاہل رہو، پڑھا لکھا رہو، نکو رہو، کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گیا تو اہل بیت کے دو حق اس مسلمان کے اوپر لازم ہیں۔ پہلا کہ وہ اہل بیت کی عزت کرے، اپنے دل دماغ میں اہل بیت کا اکرام، ان کی تعظیم اپنے دلوں میں بٹھائے۔ ایمان کا ایک اہم پہلو اہل بیت اطہار کی زندگی ہے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسنین، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داران، جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، سب کے سب ان کی تعظیم و تکریم پہلے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے، سرخرو ہو جائے اور اللہ کو پالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے، تو اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت سے دوستی کر لے۔ دوستی کرنے کے لیے دوست ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس دوست ہیں، ان کے طریقے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، ان کی زندگی ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا حق جو مسلمانوں کے اوپر اہل بیت کا ہے، وہ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اتباع اہل بیت کریں، ہم فالو کریں ان کو، اہل بیت کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر۔ شیعہ حضرات کیونکہ اہل بیت کو بہت زیادہ وہ لوگ نام لیتے رہتے، حالانکہ دیکھا گیا تو قاتل حسین کوئی اور نہیں سوائے ان کے، قاتل مولا علی کوئی نہیں سوائے ان کے، لیکن اس کے باوجود یہ آج بھی محبت کا دم بڑھتے ہوئے اپنے سینے کو پیٹتے ہیں۔ وہ ان کا مقدر ہے جو لکھا کے لائے ماتم کرنا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو یا نہ بھی رکھتا ہو، میرا یہ اعلان ہے اور اسلام یہی کہتا ہے کہ غم حسین صرف اور صرف 10 محرم الحرام کے لیے نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت صرف اور صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اہل بیت سے محبت مسلمانوں کا ایمان کا اہم جزء، اہم حصہ ہے۔ صرف سنیوں کا کام نہیں ہے کہ ہم جو اہل بیت سے محبت کریں یا غم حسین رکھیں اپنے سینے میں، بلکہ آپ تعجب کریں گے مسلمان ہر مسئلے میں اختلاف کرتا، چونکہ جتنے فرقے بن گئے، انہیں فلاں، انہیں فلاں، انہیں فلاں، لیکن جب بات اہل بیت کی ہو تو پورے فرقے ایک جگہ ہو جاتے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ مذہب اسلام کے اندر اہل بیت اطہار کا رکھا ہے۔ اتباع اہل بیت ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اسی کی اتباع کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن مجید کو چھوڑ رہا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے اندر جب کبھی بھٹکو، پریشان ہو جاؤ، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا ہے، تو کیا کرو؟ قرآن مجید کو دیکھو کہ اللہ تم کو کیا کہتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس تمہارے صحابہ، احادیث میری چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اور میرے اہل بیت یہ دونوں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی اتباع کرو، کامیاب ہو جاؤ، ان سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت کرو گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہی اصل ایمان والے ہیں، اور جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہیں، ڈغلے ہیں، جھوٹے ہیں۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، شیعہ کیونکہ اہل بیت کی بات زیادہ کرتے، حضرت علی کا خرید لیے لوگ نہیں، قاتل ہیں تو آج افسوس میں ان کا نام زیادہ لیتے، تو مسلمان یہ سمجھتے کہ اگر ہم حضرت علی، حضرت فاطمہ یا تو حضرت حسنین کی بات کریں گے تو شاید ہم بھی شیعہ ہو جاتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بہترین قصیدہ ہے عربی کے اندر لکھا ہوا، ان کے اس قصیدے کے آخری 2 لائن جو انہوں نے لکھے، بہت پیارے جملے لکھے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس جملے کے اندر لکھا کہ اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرنا شیعہ ہونا ہے تو انسان اور جنات سن لے کہ میں شیعہ ہوں۔ اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ نہیں ہوتا، حضرت علی سے محبت کرنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرات حسنین اور آپ کی آل اولاد آپ کی نسل سے بھی محبت کرنا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج معمولی لوگ ملتے ہیں، شرابی، جواڑی، کباڑی، نام کے آگے پیچھے سید ہے بولے تو ہر آدمی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی تعظیم کرے۔ یہ اسلام کا حصہ ہے ہمارا، سید زادے شہزادے ہیں، ان کی تعظیم ان کی تکریم لازم ہے مسلمانوں کے اوپر، خواہ وہ کتنی بھی نسل کے ہوں۔ اور یہ بھی کہا گیا اسلام کے اندر کہ اگر کوئی شخص بولے میں سید ہوں، نام کے آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، تو اس پر کوئی آدمی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں کی بھی نہیں بول سکتا، ہے تو بس خاموش ہو جاؤ، سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آل رسول اولاد رسول کا رکھا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اپنی نسلوں کو ان کی زندگی سے واقف کرائیں۔ محرم آیا چلا گیا، ایسے ہر محرم آتے چلے جاتے۔ شیعوں کا کام ہے ایک دن کا ماتم کرنا یا پھر 40واں منا لینا، لیکن ہمارے لیے تو حضرت حسین کی قربانی زندگی تمام، جب تک اللہ نے سانس دی۔ یہ یاد رکھیے حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں آج ہم نماز پڑھ سک رہے ہیں، آج ہمارے پاس یہ ایمان آیا۔ اگر ان کی قربانی نہیں ہوتی تو مذہب اسلام کے لیے ہم ادھورے ہو جاتے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اسلام کی شروعات سے کسی نہ کسی کی جان دینے کا اسلام کے لیے ضروری تھا۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ چھری چلنے آئی نہیں، چلی نہیں چلی، بچ گئے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم، بہت کم لوگ جانتے اس واقعے کو کہ حضرت عبداللہ کے اوپر بھی چھری آئی، 100 اونٹوں کی قربانی دینا پڑا حضرت عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی اور آپ کی جان کی حفاظت کر لی۔ اس کے بعد جو قربانی کا سب سے عظیم واقعہ پیش آیا، جو کہیں نہ کہیں تو ہونا تھا، اسلام کی زمین بنجر زمین ہے، پانی ڈالیں گے، اس کو کھیتی کے قابل بنائیں گے تو آپ کو کیا دیتے انہیں؟ اناج دیتی، آپ کو ترکاری دیں گے، فائدہ پہنچائیں گے۔ کسان کو کیا دیتی؟ فائدہ دیتی۔ تو اسلام کی اس بنجر زمین پر دین اسلام کو پھیلانے، اس کو عام کرنے کے لیے خون کا بہنا بڑا ضروری تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے پیش کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر فرمایا ان دونوں کی محبت آپ کے سینے میں بڑی زیادہ ہے، دونوں، بیٹے کی بھی نواسے کی بھی ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو قربان کرنا ہے۔ آپ کس کو کریں گے؟ جس کو کہیں گے اس کی جان ابھی جانی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بیٹے کی جان لے لو، اس کو اللہ کے پاس بھیجا دے دو، لیکن حسین کو نہیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اپنے نواسے سے، لیکن جب وہ موقع آیا کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے اور کہا کہ ام سلمہ اندر کسی کو آنے مت دینا، یہ میرا ایک انفرادی موقع ہے کہ ایک فرشتہ آ رہا کوئی پیغام لے کے، اس سے مجھے بات کرنی ہے۔ بولے جی اچھا آپ کر لیجئے، دروازہ بند۔ کچھ وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑے مار مار کے رو رہے ہیں، شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ حضرت سلمہ ڈر گئے، پتہ نہیں کوئی تکلیف ہوئی، داخل ہوئے تو دیکھا حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو آپ حضرت ام سلمہ کا خیال ہوا کیونکہ آپ فرشتے سے بات کر رہے تھے، شاید حضرت حسین کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی۔ آپ پوچھے کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتہ میرے پاس آیا تھا وہ یہی پیغام لے کے آیا کہ میرے حسین کو میری امت کے ماننے والے مسلمان ہی ذبح کر دیں گے۔ جانتے تھے حضرت حسین کربلا کے لیے جب نکلے کہ آپ کو علم نہیں تھا کہاں جا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بات بتائی جو کربلا کے میدان میں ہونی تھی، بتا کر گئے۔ حضرت حسین بچپن سے جوانی سے وہ عمر شہادت تک
جانتے تھے کیا کیا ہونے والا ہے، اور آپ نے کربلا کے میدان میں ان ظالموں سے کہا بھی ہے کہ یقیناً میرے نانا سچ کہتے تھے، جو کچھ انہوں نے کہا آج میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ قربانی صرف محرم کے ٹائم سن لے کے افسوس کرے ہاں جی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، بڑا غم ہے، افسوس ہے، نہیں، یہ قربانی اپنی نسلوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حضرت حسین کے اس معصوم کو شہید کیا گیا، علی اکبر علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین چاہتے تو انتقام لے لیتے، لیکن آپ نے کیا کیا معلوم؟ اتنا پیارا وہ موقع رہا، ظلم کے اس میدان کے اندر حضرت حسین نے خون لیا اپنے معصوم کا اور زمین پر اچھالا، آسمان کی طرف اچھالا، اور اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں چاہتا تو آپ بھی انتقام لیتا، لیکن میرا انتقام میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو انتقام لے، میں نہیں لیتا، تو لے۔ اور اللہ نے دنیا کے اندر ایسی موتیں دی ہیں ان لوگوں کو، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات یہ کہتے کہ یزید اس میں شامل نہیں تھا، یزید کہاں کے بیٹھا ہوا تھا، یہ لوگ بولے نہیں کر دیے۔ میں اس مسجد کے ذریعے سے آپ مسلیوں کو اس بات کا گواہ بناتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں صاف دل کے ساتھ کہ یزید ہی ان تمام چیزوں کا ذمہ دار تھا۔ گھر کے بچے خراب ہوئے تو بڑوں کو نہیں بولتے جا کے، سردار کون تھا، کس کی خلافت کے چرچے تھے، کون چاہ رہا تھا حکومت کرنا، تو ہی چاہ رہا تھا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کے اندر جو لچک آئی، جو خوبصورتی آئی، وہ حضرت حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد آئی، اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کی قربانی کے نتیجے میں ہم کو اپنے بچے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میاں تمہارا سر کٹا لے کے بھیجنا ہے، نہیں بھیجے تو بھی ہم دہشت گرد ہے آج، کہ مسلمانہ جہادی ہے، مسلمانہ یہ ہے، مسلمانہ وہ ہے۔ قرآن کے اندر جہاد کا ذکر ہے، قرآن بولتا جہاد کرو لہذا مسلمان، یہ سب جھوٹ ہے۔ قرآن جس جہاد کا ذکر کرتا وہ یہ ہے کہ جب مسلمان کا دل چاہے کہ کسی کو تکلیف دے اور وہ اس موقع پر جہاد کر کے کہے کہ نہیں میں تکلیف نہیں دیتا، یہ جہاد ہے مسلمان۔ ظلم اسلام نہیں سکھاتا، اسلام تو یہ سکھاتا کہ کربلا کے میدان میں بھی حضرت حسین نے کہا کہ تم بھی مسلمان میں بھی مسلمان، نماز پڑھ لیں گے، نماز کا وقت ہو رہا، کیا بولے وہ لوگ؟ آپ کو معلوم نماز ایک ایسی علامت ہے مسلمانوں، یاد رکھو، جو آپ کے دل کے اندر کا ایمان ظاہر کرتی۔ آج مسجدیں ویران ہیں، سناٹا ہے مسجدوں کے اندر، کوئی شوق نہیں ہے آپ لوگوں کو جو ٹائم سے زیادہ ہے بٹھانے کا۔ آپ بھی مصروف ہیں تو میں بھی مصروف ہوں، میرے کو بھی باہر کام دھندے ہیں، مگر آپ تعجب کریں گے مجبوری ہے ہماری کہ جمع جب تک ہو نہیں سکتے جب تک نماز پڑھا نہیں سکتے۔ مسجدیں ویران ہیں، یاد رکھو حضرت حسین نے جب ان سے کہا نماز کا وقت ہو گیا تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا ہماری کوئی نماز نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے کہ تم کو ختم کرنا۔ حضرت حسین نے سجدے کے اندر حالت سجدے میں ظالم بولے کہ اگر سجدے سے سر اٹھائے تو یہ گھائل زخمی ہے، پھر اور خطرناک حملے ہوں گے، لہذا ان کے لیے مارنا آسان یہی ہے کہ جب یہ سجدے میں۔ علامہ اقبال نے اس لیے لکھا یہ الگ طرح کی نماز ہے، نہ ادا ہوئی نہ قضا ہوئی۔ ادا اس لیے نہیں ہوئی کہ پوری نہیں ہوئی، سلام ہی نہیں پھیرے، قضا اس لیے نہیں ہوئی کہ وقت پہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، اور سامنے والا بھی مسلمان تھا نا مارنے والا، لیکن ان کا ایمان کہاں ہے بتائیے؟ مسلمان کے ایمان والے ہونے کی پہچان یہی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے۔ مسجد ویران، میں سعودی عرب عمرے کے لیے گیا تھا، 15 دن تھے ہم وہاں پہ۔ جب یہ معین آباد کی مسجد کا مسئلہ ہوا تو ہمارے آفس سے بھی بچے بولے وہیں سے ویڈیو بنا کے بھیجو یا کچھ بولو، اور پھر جو ہے یہاں سے بھی کچھ احباب بے چین تھے۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ قدیم مسجد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے جا روکے جلدی جلدی مسجدہ بنائے اور چلتے گئے وہ لوگ، جا روکے مسجد بنائے، کیا ملا آج؟ ان کا مقصد تھا کہ نماز پڑھنے والے رہنا، لیکن آج افسوس ہے کہ کہاں ہے؟ وہ تو کھنڈیر گاؤں میں جا کے مسجد کو شہید کرے، کوئی آباد بھی نہیں تھا۔ یہ تو آبادی کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ مسجد نہیں۔ جو مسجد میں جاتے چلے اور جمعہ کا حال یہی ہے، ایک مصلی نہیں ہے۔
ایم پر والے دو بولے مول صاحب دین تمہاری ذمہ داری، داڑھی تمہارا کام، قرآن تمہارا کام، حدیث تمہارا کام، جنازہ تمہارا کام، مر گئے تو پڑھنا تمہارا کام، ہمارا جینا کام۔ ہم دنیا کے لیے داڑھی رکھ لیے والے کے اوپر فرض کر دیتے، داڑھی رکھ کے کرنا دے وہ کیسے کام آتا، مول صاحب رہ کے کرا رہے وہ انسان نے جانور پیدا ہوا، مول صاحب نے پوری ٹھیکیداری میں لے لیا۔ اللہ قرآن میں مول صاحب بول کے نہیں بولا، اللہ قرآن میں جب بھی بولا ایمان والوں مسلمانوں، پھر کیوں الگ کرتے، ڈیوائڈ کرتے، پھر مول صاحب بولے تم لوگ الگ ہے بولے تو چڑھ جاتے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو حضرات حسنین کی قربانی سے واقف کراؤ، مسجدوں کو آباد کرو، ورنہ آج بند ہوئی بھی مسجدیں ٹوٹ رہی، توڑنے والا کون رہتا؟ آپ بولو میرے کو، صحیح صحیح بولو۔ جھوٹ ہے، ہم ایمان کے سودے کرنے والے مسلمان، دغلے مکار فریبی مسلمان ہیں اس وقت میں، اپنی مسجدوں کا لحاظ ہم کو خود کو نہیں ہے، حفاظت تو چھوڑو، ہم ہی بیچ کے کھا رہے ہیں اپنی زمینیں، اپنی خبریں بیچ کے کھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شکوہ ہے، ایک اشعار ہے، یاد نہیں آ رہا مگر انہوں اپنی شعر کے اندر کہے کہ اب تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اپنے ماں باپ کی خبریں بھی بیچ کے کھانے تیار ہیں۔ تو وہ زمانے میں لکھے آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی مسجدوں کو بیچنے والے، توڑانے والے، اس کے اوپر پلاٹنگاں کرنے والے کون ہیں؟ پھر کوئی تمیز باقی نہیں رہی، کون ہے؟ مسلمان ہے۔ داد بھی اپنے ہوٹ بھی ہٹ میں کس کو جا کے سناتے جی؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم خود اپنے اسلام کے دشمن، ہم خود اپنی مسجدوں کے دشمن، ہم خود اپنے قرآن کے دشمن۔ اپنے گھروں میں جا کر محاسبہ کرو، قرآن کہاں رکھے ہوا ہے دیکھو آپ۔ ایک صاحب فون کر کے بولے بھائی میں دکان کا افتتاح کر رہا ہوں، آپ آؤ۔ بولا ٹھیک ہے آتا ہوں، ٹائم کیا ہے؟ مگر میں بولا میں سفر پہ تھا، میں نہیں آ سکتا۔ تو بولے میں لا کے قرآن شریف سب سے پہلے رکھ دیا دکان کے اندر۔ کیا بولے؟ قرآن شریف سب سے پہلے لا کے رکھ دیا، افتتاح ہو گئی سمجھو۔ اب آپ کب آ رہے ہیں؟ بولو دعا کرانا ہے۔ اور بولا بھائی صاحب قرآن آنے کے بعد ہم کون رہے؟ آ گئے ختم۔ تو بولے نہیں برکت آنا، قرآن لا کے رکھے تو برکت نہیں آتی، میرے جیسے نہیں، وقت کے ولی کو بھی بلا کے وہاں بٹھائے تو برکت نہیں آتی۔ میرا کہنا ہے برکت آپ کے آپ کی دکان کی، عزت آپ کے گھر کی، برکتیں آپ کے گھر اور دکان کی، کاروبار کی آپ کے قرآن پڑھنے سے ہے، لا کے رکھنے سے نہیں۔ اس کے لیے کہاں ہے؟ نو ٹائم، ٹائم ہے نو ٹائم۔ ایک صاحب کو دیکھو صبح صبح نماز کبھی فجر کی پڑھ لی ہے غلطی سے، تو کوئی ہوٹل کو جاؤ، جا کے پوری آرڈر کرنے جاؤ، کبھی کھانے پینے جاؤ، لینے جاؤ، دکان کے کاؤنٹر پہ ایک ٹوپی لگا لے کے ملسا بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، چل رہا وظیفہ، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کے بعد وہ مول صاحب اتر کے دوسرے کو بٹھا کے جاتے رہتا۔ کبھی پوچھو مول صاحب کو روک کے، ارے بھائی تم اسے سمجھا میں کاؤنٹر پہ مالک، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو مول صاحب کیا بولتا؟ نہیں میں نہیں ہوں، میں پڑھنے کو آیا تھا۔ کاؤنٹر پہ بٹھا کے کرے تو برکت آ جاتی، پیسے گرتے اس کے اندر۔ پڑھنے سے والا کہیں کے لیے پڑھ رہا، دکان ہوٹل کا مالک 10 روپے جو بھی اس کے روزانے کی گتے داری ہے نقد دیو، بولو کل سے آتا کیا دیکھتا ہوں میں بھی آتا ہوں نہیں، تنخواہ ختم بات ختم۔ ہم تو خدا بدل دیتے جی، یہ تو مالک ہے۔ اسی لیے مسلمان کاروبار کے لیے آج سب سے پیچھے، سب سے پیچھے۔ کوئی آپ کے ساتھ کام لین دین قرضہ بھی دینا نہیں چاہ رہا، سگا بھائی سگے بھائی، ایسی حالت میں رہ کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کا موقع چل رہا، اور ایسے میں مسلمان سمجھ رہے ہیں ہم اچھی زندگی گزارے، نہیں ہے۔ اللہ کے لیے سمجھیے، اور اہل بیت اطہار سے محبت ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین سے محبت کرنا ہمارا ایمانی جز ہے، ان کو پکڑ کے رکھیے، اور حضرات صحابہ کی بھی اتباع کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے، اہل بیت کی تعظیم کے چکر میں صحابہ کو برا بولتے، غلط۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زندگی کامیاب چاہ رہے ہیں تو اہل بیت کی اتباع کرو، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زندگی کامیاب چاہ رہے ہیں تو صحابہ کی بھی اتباع کرو۔ دونوں الگ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں کرے، یہ دونوں ایک ہے ہمارے، دونوں آنکھ ایک جیسے، ایک پھوڑ گئی تو اچھا دکھتا ہوں آپ کو میں مول صاحب کیسے کی دکھ رہا ہے آپ بولتے، میرے کو بھی کیسا کی دکھتا، اس کے بعد کم دکھنا شروع ہو جاتا، لہٰذا دونوں ایک آنکھ کی طرح، دونوں